ارے دوستو اور عظیم دانشور جی آپ کو پی ٹی وی تو یاد ہی ہوگا، ہائے پاکستان ٹیلی ویژن، جی جو ایک ادارہ نہیں تھا، ایک روایت تھی، ایک عادت تھی۔ آہا شام ہوتے ہی گھروں میں ٹیلی ویژن آن ہوتے تھے، خبریں سنی جاتی تھی، پھر ڈرامے دیکھے جاتے تھے، پھر موسیقی سنی جاتی تھی، علاقائی موسیقی، پھر قومی ترانہ، اس کی دھن۔ یعنی اس دور میں لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی ثقافت کی نبض اسی ڈبے میں دھڑک رہی ہے۔ اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ بھی صرف ملازم نہیں تھے، بلکہ اس قومی آواز کے محافظ ہوتے تھے۔ واہ چونکہ الحمدللہ ہمیں موقع ملا ہوا ہے اس دور میں بھی ٹیلی ویژن کے اندر کام کرنے کا۔ ہر شخص جو ہے نا جی، ہر شخص وہ باخدا پاکستان کی ثقافت کا علم بردار لگتا تھا، واہ واہ محافظ لگتا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کدھر چلا گیا وہ دور۔ اب بات کرنے والی یہ ہے کہ آج وہ جو وہی محافظ تھے نا جی پاکستان کی ثقافت کے، ان میں سے بہت سے لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جوانیاں کیمروں، مائک، ٹرانسمیٹر، سٹوڈیوز اور فائلوں کے درمیان گزار دیں، اب ان کے ہاتھ میں پینشن کی فائل ہے ہائے اور آنکھوں میں ایک سوال ہے، ہم نے اس ادارے کو اتنے سال دیے ہیں، اب ادارہ ہمیں وقت پر ہمارا حق کیوں نہیں دے رہا؟ مجھے یہ سن کر بڑا دکھ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اس ادارے کو بنایا، اسے پروان چڑھایا، آج وہ صرف اپنی پینشن اور ریٹائرمنٹ کے باقی واجبات لینے کے لیے عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس ادارے سے صرف فائدے اٹھائے، وہ اس کے کرتا ترتا آج بھی بنے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ ثقافت کے جو صحیح علم بردار تھے، ان کو در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ان ریٹائر ملازمین کا مطالبہ کسی خصوصی بونس کا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ان کے واجبات مل جائیں، علاج کی سہولت بحال ہو، اور انہیں یہ احساس نہ ہو کہ جس ادارے کو انہوں نے اپنی زندگی دی تھی وہ اب انہیں منہ ہی نہیں لگا رہا، انہیں بھول چکا ہے۔ یہ بھی کچھ دن پہلے ہم نے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی تھی، ان کی امپلائیز جو ہیں وہ کس قدر پریشان ہیں، تو وہی شاید ہمارا سیگمنٹ سن کے تو بہت سے ریٹائر ملازمین نے نا جی ٹیلی ویژن کے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یار ہمارا تو اس سے بھی برا حال ہے، ہم تو ریٹائر ہو چکے ہیں، ہم تو اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بھی ہمارا حق ملنا چاہیے۔ گورنمنٹ سے کہیں خدا کے واسطے بد دعائیں نہ لیں، ریٹائر بزرگوں کی بد دعائیں نہ لیں، ہمیں ہمارا حق تو دیں۔ بالکل۔ یعنی حقیقت میں یہ عزت نفس کا بھی مسئلہ بن چکا ہے۔ یار ایک ملازم جس نے 30-35 سال کسی ادارے کو دیے ہوں، وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی خواہش نہیں رکھتا، بالکل صحیح۔ لیکن اگر اسے مجبوراً یہ کرنا پڑے تو وہ کتنا دکھی ہوگا، اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ چکا ہوگا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ سرکاری ملازم کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سکون کی زندگی گزار سکے۔ بالکل صحیح۔ اگر ہمت ہو تو حج کر رہے یا بچوں کی شادی کر لے، کیونکہ اس مرحلے پر انسان نے کوئی نئی فیکٹری تو لگانی نہیں ہوتی، نہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے۔ اس عمر میں منصوبے صرف اتنے ہی ہوتے ہیں کہ 2 وقت کی عزت سے روٹی مل جائے، کوئی دوا دارو کا بندوبست ہو جائے، بالکل، یعنی اس کے گھر کا خرچہ چل جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ متاثرہ لوگوں کا کہنا ہے کہ عدالت بھی کئی بار واجبات ادا کرنے کا حکم صادر فرما چکی ہے، اچھا، لیکن عدالت کا حکم ہونے کے باوجود ادارے کے لوگ بات حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ حکومت پیسے نہیں دے رہی، وہ پیسے دے گی تو ہم ادا کر دیں گے، اور حکومت ادارے پر ڈال دیتی ہے کہ ادارہ تو خسارے کا شکار ہے۔ لیکن میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو لوگ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، یقین کریں انہیں اپنے وقتوں میں بڑی محنت اور بڑی ایمانداری سے کام کیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے یاد کریں حکمران، 30 سال پہلے جو پاکستان ٹیلی ویژن تھا، یار اس کی سکرین سے، اس کے رزلٹ سے ہی پتا چلتا تھا کہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں یہ لوگ۔
بالکل کئی وزیر ایسے ہوں گے اس وقت جو ننے مننے بچے تھے اس وقت، وہ ٹیلی ویژن کے آگے سے نہیں اٹھتے تھے اس وقت، مگر آپ دیکھیں یار کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آپ یاد کریں کہ ثقافت کس طرح زندہ کی ہوئی تھی پی ٹی وی نے، جی، کس طرح آپ کی قوم کو، آپ کے بچوں کو ثقافت سے روشناس کرواتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن۔ آج کہاں نظر آتی ہے آپ کو وہ پرانی ثقافت؟ جی جی، زخمی پڑی نظر آتی ہے کہیں اگر نظر آتی ہے تو، ہائے، ورنہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ تو وہ ادارہ تھا جس نے بڑی محنت کے ساتھ لوگوں کو اپنی ثقافت سے جوڑا ہوا تھا، ہاں جی، اور وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ اب 30 سال 25 سال 20 سال کے بعد یہ سلوک کیا جائے، کتنے دکھ کی بات ہے، بالکل کتنی بڑی احسان فراموشی ہے۔ ہاں جی، یہ میں باخدا سیدھا کہوں گا کہ یہ حکمرانوں کی احسان فراموشی ہے کہ انہیں وہ لوگ یاد نہیں ہیں جو ٹیلی ویژن میں محنت کر کے آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا سبب بنتے تھے۔ بالکل صحیح، ایسے ایسے پروگرام کہ مائیں اس وقت مار کے بٹھایا کرتی تھی ٹیلی ویژن کے سامنے کہ یہ پروگرام دیکھو، کیونکہ اس پروگرام میں باقاعدہ تربیت ہوتی تھی، علم ہوتا تھا، صحیح، سیکھنے کو بہت کچھ ہوتا تھا۔ واہ، یقین کریں یار ان لوگوں نے اپنے وقتوں میں بڑی محنت اور ایمانداری سے کام کیا ہوا ہے۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں سے مالی خسارے پورے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہائے ہائے، بھئی اگر آپ نے خسارے پورے کرنے ہیں تو ان لوگوں سے نکالیں جنہیں آپ جیسے حکمرانوں نے سیاسی سفارشوں سے بھرتی کر کے قومی ادارے پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ ہاں جی، ان بیچاروں کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو معاف کر دیں، ان کو تو سکھ کا سانس لینے دیں خدا کے واسطے۔ ہر حکومت آتی ہے سینکڑوں لوگوں کو بھرتی کرتی ہے، ہاں جی، خوش کرنے کے لیے اگر کسی منسٹر یا کسی حکمران نے یا کسی سیاستدان نے کسی بچے کو بھرتی کروانا ہے تو ان کو سب سے پہلے ٹیلی ویژن نظر آتا ہے، ہاں جی، اور حالت یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن اب آپ میں سے کون دیکھتا ہے؟ کوئی اس کے سامنے نہیں بیٹھتا، اس کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے بالکل، ان کی سیاست نے اور ان کے اس طرح کی سفارشوں نے۔ مگر جن لوگوں نے پی ٹی وی کو زندہ رکھا ہوا تھا، آپ کو کھینچ کے ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھاتا تھا، جی، جو ادارہ اس وقت اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اتنا ظلم، اتنا ظلم۔ خدا سے ڈریں، خدا کے لیے خدا سے ڈریں۔ بالکل، بہت سے ایسے ملازمین ہیں ان میں سے جن کو آپ کے ادارے سے پیسے نہیں مل رہے، واجبات نہیں مل رہے ریٹائرمنٹ کے بعد والے، جی، اور ان کی بچیاں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں، ہائے ہائے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ادارے سے پیسے نہیں مل رہے، ہائے، دوائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے کئی لوگ، صرف اس لیے دوائی نہیں کھا سک رہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں۔ پیسے نہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔